الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی جو ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں ویسے تو کئی ایک مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت یہ چاہتی ہے جس وقت کسی عورت کی شادی ہو جائے، شادی کے بعد اس کو پہلی زندگی کی نسبت زیادہ اب پردے کا پابند ہونا چاہیے۔ پہلی زندگی کی نسبت اس کو اب شرم اور حیا کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے جس وقت اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ لوگوں، ہمارے ہاں تو اصول ایسا عجیب لوگوں نے بنا لیا، ایک عورت اپنی ساری جوانی بڑے پردے میں، شرم میں، حیا میں گزارتی ہے، پہلے ہی دن جس کو اس کو دلہن بنایا جاتا ہے، ساری اس بیچاری کی شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتے ہیں پہلے دن۔ ایسے ایسے گندے غلیظ اور ننگے کپڑے اس کو پہنا کے ساری زندگی جو اس نے بیچاری شرم یا کی ہوتی ہے نا، وہ ختم کر دیتے ہیں لوگ پہلے دن ہی۔ اور اس کے بعد پھر جو مرد ہے، اللہ پاک ہمیں معاف کرے، یہ مردوں کا بھی عجیب کام ہے۔ مرد یہ سمجھتے ہیں شاید میری شادی ہو گئی ہے، اب میرا نکاح ہو گیا ہے، اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، میں جو چاہے کروں، جس طریقے سے کروں، جیسے کروں، مجھے کون روکنے والا۔
اور وہ مرد اسی نیک اور پاک عورت کو جس نے ساری زندگی باحیا اور پردے میں گزاری ہوتی ہے، اسی دلہن کو لے کے، اپنی دلہن کو لے کے اپنے یاروں اور دوستوں کے سامنے اس کی نمائش کرتا پھرتا ہے، دکھاتا پھرتا ہے۔ اور باقاعدہ اس میں ایسی رسمیں بنائی گئی ہیں کہ یار کہتے ہیں اپنی ووٹی نہیں تو بھائی، اچھا تم کھانا میرا کھلاؤ، میں تمہیں اپنی بیوی دکھاتا ہوں۔ اس پردے والی شرم و حیا والی بچی کو ساری دنیا کے سامنے، یاروں دوستوں تمام ایروں غیروں کے سامنے دکھاتا پھرتا ہے۔ پھر شرم حیا کا، اور ذرا کچھ شرم حیا کا ایک تقاضا ہے کہ انسان سمجھ کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر جی اس کے بعد جی شادی کے بعد یہ جی چھٹیاں منانے گئے ہیں، وہاں جا کے تو شرم حیا کا جنازہ نکال دیتے ہیں نا۔ وہ جی اونچے مقام پہ گئے ہیں، جی مری گئے ہیں، سوات گئے ہیں، فلاں علاقے میں گئے ہیں، جا کے اسی وہ بڑی کئی بچیاں حافظ قرآن نیک ہوتی ہیں، بڑی بڑی خامد ان کے جا کے ان کو تصویریں بنانے کے لیے ان بیچاریوں کو ایسے ایسے گندے اور غلیظ کپڑے پہنوا کے لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، اللہ کی شریعت، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت پڑھی ہے، اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کو زیادہ پارسا اور زیادہ نیک ہو جانا چاہیے، اور ہم سارے پردے اتار کے پرے پھینک دیتے ہیں۔ حضرات دھیان سے بات سمجھنا، شریعت میں یہ جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے، میرڈ ویمن جو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں محسنہ۔ محسنہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورت جو ایک قلعہ کے اندر آ گئی ہے۔ جس طرح کوئی فوج کسی دوسرے کے اوپر حملہ کرتی ہے تو دوسری فوج جو وہ قلعے کے اندر چلی جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ شادی شدہ زندگی میں ایک عورت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو لکھا تھا اللہ نے اسے دے دیا ہے۔ پہلی زندگی میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی تھی کو اپنے وہ دکھاتی تھی، کپڑے وغیرہ اس قسم کی نمائش کرتی تھی، وہ بھی حرام تھا، وہ غلط تھا۔ لیکن اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی کا ایک ساتھی دے دیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان اس کے ساتھ اس کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اب وہ کس وجہ سے لوگوں کو دکھاتی ہے؟ اب کیا ڈھونڈتی ہے وہ؟ اس لیے اللہ سے یہ ڈرنا چاہیے۔ ایک شادی شدہ عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ بھائی میری شادی ہو گئی، اللہ نے جو میری قسمت میں لکھا تھا مل گیا، اب میں نے بے حیائی نہیں کرنی، جو پہلے ہو گئی سو ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے۔ شادی شدہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اگر پہلی زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کی سزا سی 100 کوڑے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سزا بھی زیادہ کر دی ہے کہ اب اگر کوئی گناہ کرے گی تو اس قسم کا گناہ کرے گی، اب 100 کوڑے نہیں لگنے، اب یہ ہے کہ پتھروں سے مار مار کے اسے ذلیل و رسوا کر کے مار دیا جائے۔ کیوں؟ اب خامد اس کے پاس ہے، گھر اس کے پاس ہے، اللہ نے ساری سہولتیں اس کو زندگی کی دے دی ہیں، جو اس کی قسمت میں تھا ملا۔ اب کس وجہ سے اس نے یہ گناہ کیا، اس کو زیادہ سزا دو۔ یہ بات سمجھ لیں کہ شادی شدہ زندگی جو ہے یہ عورت کے لیے، یاد رکھیں، یہ زیادہ پابندی والی زندگی ہے۔ اور پھر شریعت کا یہ جو تقاضا ہے نا کہ وہ زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے سنبھال کے رکھے، شرم و حیا کا خیال رکھے، اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے گھر میں تھی، اس کا والد تھا یہ محرم، اس کے بھائی وہ محرم، اس کے چچا وہ محرم، اس کے تایا وہ محرم، اس کے ماموں وہ، یہ محرم تھے سارے، اس کے محافظ تھے۔ اب اگلے گھر میں گئی ہے، ایک خامد کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، باقی اس کے تائے چچا نہیں۔ یاد رکھنا، باقیوں کی نظر وہ نظر نہیں جو اپنے تائے، اپنے چچا، اپنے ماموں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی ہوتی ہے، ان کی اور نظر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سنبھال کے رکھے۔ شریعت یہ چاہتی ہے پتہ ہے کیا، کہ عورت سے کوئی ایسی غلطی گناہ نہ ہو جائے جس وجہ سے مسلمانوں کے بچے حلالی بچے پیدا نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کسی اور کا بچہ کسی اور کے نام نہ لگ جائے۔ اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے جس کا بچہ ہے نا وہ اسی کا نسب نامہ چلے اور وہ اسی کا ہی بچہ ہو۔ اور ایک خاص بات یہ ہے
اللہ کی شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت جو ہے، حضرات دھیان سے سمجھنا، اللہ کی شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ آئی ہے گھر میں تو نیک پاک ہو کے رہے، شرم حیا کا خیال رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کے کپڑے پہنے گی، جس قسم کی ادائیں کرے گی، جس طریقے سے بولے گی، جس طریقے سے ہنسے گی، یہ اس کی اولاد کو ساری زندگی لوگوں نے تانے دینے۔ اور تیری ماں کو جانتے ہیں کیا کرتی تھی وہ؟ اپنی ماں کے جو ماں ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بندے کو اس کی ماں کا تانا نہ ملے۔ یہی بات ہو کہ تیری ماں شروع سے پہلے دن سے بڑی پردے والی ہے بھائی، نیک ہے، شرم حیا والی ہے، وہ گناہوں سے دور رہتی ہے، وہ فضول ہنستی بھی نہیں تھی، بے مقصد باتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ شریعت چاہتی ہے اولاد کو بھی تانے سے بچایا جائے۔ اور اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی تھیں، یہ آیت پڑھی تھی سورۃ النساء کی، اس میں بھی اللہ پاک نے یہی بات کی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اے مرد اور عورتوں تمہارا ایک میں نے فیصلہ کر دیا ہے، کیا کہ گھر میں جو مرد ہے نا یہ گھر کا سربراہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے قیامت تک کے لیے سربراہ عورت نہیں ہو سکتی۔ اور لوگوں جب گھر کی سربراہ نہیں ہو سکتی تو کسی صوبے کی سربراہ یا ملک کی سربراہ یہ حرام ہے عورت ہونا۔ یہ بات سمجھ لیں، ایک گھر کی سربراہ نہیں ہو سکتی، وہ کسی صوبے، کسی شہر، کسی ملک کی سربراہ، وہ مسلمانوں کی سربراہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی شریعت یہی کہتی۔ اور اللہ پاک نے پھر بات کہی عورت کو کہ یہ میں نے فیصلہ کیا کہ گھر کا جو سربراہ مرد ہوگا، اور اس لیے کہ مرد جو ہے جب وہ کسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی اور کمانے کا خون پسینہ ایک کر کے لا کے تمہیں دیتا ہے، سارے اللہ نے سربراہی مرد کو دے دی ہے۔ اور آگے کیا بات کہی، فالصالحات قانتات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فالصالحات نیک وہی عورتیں ہیں، قانتات فرما بردار عورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے مرد کی جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے عورت کو ماننا فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ عورت اچھی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور کیسے بھی حالات ہوں اپنی عزت کو نہ بیچے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت، اپنے جسم کی نمائش نہ کرے۔ اللہ ایسی عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اب اس کی شادی ہو گئی ہے، ہم نے گھر کی تقسیم کر دی کہ گھر کے اندر آرام سے بیٹھ کے ملکوں کی طرح کھائے پیے، گھر کے تھوڑے کو برتن مانجرے پر صفائی کر لے، آرام سے سوئے، عیاشی کرے اللہ نے اس کو جو دی ہوئی ہے۔ گھر میں گلی گلی پھرنا، گھر گھر پھرنا، کارخانوں میں پھرنا، کسی جگہ جا کے ذلیل و رسوا، یہ عورت کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی جو سختی باتیں تھیں یہ مرد کے اوپر لگا دی ہیں کہ مرد یہ سارے کام کرے اور عورت کو آرام سے سکون کی زندگی دے۔ اور اب یہ گھر کے اندر رہ کے آرام و سکون کے ساتھ بھی یہ پردے کا، شرم یا کا خیال نہیں رکھتی۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورت کے کچھ ان کی صفتیں بیان کی ہے کہ ایک مسلمان عورت کی صفتیں کس قسم کی ہوتی ہیں اور کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک یہ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین
والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمانوں میں جو وہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنے والی، اللہ کے حکم کے سپرد اپنے آپ کو کرنے والا مرد، اللہ کی بات ماننے والی عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، چپ کر کے اللہ کی باہر بات جو اللہ کہتا ہے یا اس کا رسول کہتا ہے ایمان لے آئے، یا اللہ تو نے سچ کہا، تیرے نبی نے سچ کہا، میری میں جتنی طاقت ہے میں اس کے اوپر عمل کروں گی۔ والقانتین والقانتات، اور اللہ تو اور اس کے رسول کی فرما بردار عورتیں اور فرما بردار مرد، یہ دونوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے اکٹھا۔ والصابرین والصادقین والصادقات، اور ہمیشہ ساری زندگی سچائی کی زندگی گزارنے والے مرد اور سچائی کی زندگی گزارنے والی عورتیں۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کے ساتھ، یا اللہ جو قسمت تھا مل گیا، یہ خامد ہے، جیسا بھی ہے اس کے ساتھ اب زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کو تباہ نہ کرے، ضائع نہ کرے، خراب نہ کرے۔ والصابرین والصابرات، اور اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرے، اور جیسا بھی رزق مل جائے، وہ نئی روٹی چوپڑی نہیں ملتی، پروٹھا نہیں ملتا، سکی مل جائے، اللہ تیرا شکر کر کے زندگی گزار۔ والخاشعین والخاشعات، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور ہمیشہ اس ساری زندگی کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں اور وہ جو عورتیں اپنی عزت اور عصمت کا خیال رکھتی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں اللہ؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ، اور یہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ نے ان کے لیے معافی نامے لکھ کے پہلے ہی رکھے ہوئے ہیں، پکڑے اور جنت میں جائیں۔ یہ جو مومن، یہ جو فرما بردار، یہ جو صبر کرنے والے، یہ جو صبر کرنے والیاں، یہ سچائی کی زندگی گزارنے والے، یہ صدقہ خیرات کرنے والے اور کرنے والیاں، یہ روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، یہ اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی اور شرم و حیا کا خیال کرنے والے مرد اور عورتیں اور ذکر کرنے والے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں نے بڑا عظیم اجر ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، بتانا نہیں، وہ قیامت کے دن بتاؤں گا میں نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے۔ اللہ نے پھر یہ جو صبر کرنے والے، جس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی اس کی ہو گئی ہے، الحمدللہ صبر کے ساتھ زندگی دا، اوے زندگی مک جانی ہے، مک جانی ہے، مک جانی ہے، بے حیائی نہ کرے، اپنے وجود کی نمائش نہ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار دے، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کے رکھی ہے اور اجر عظیم ہے اس کا۔ اس بات کا خیال رکھے کہ شریعت کہتی ہے کہ ایک عورت ایک گھر میں رہتی ہے نا، جس گھر میں رہتی ہے اس گھر میں کس کس سے اس نے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے میرے نبی اپنی مسلمان عورتوں سے کہیں کہ یہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور آگے جی بات کہی ہے نظر کی حفاظت کریں، بدکاری سے بچیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بدکاری ہوتی ہے نا،
اس کی پہلی بنیاد نظر ہوتی ہے. نظر سے پہلے کوئی پسند آتا ہے, کوئی پسند آتی ہے, پھر اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, پھر کلام ہوتا ہے, پھر ہاتھ لگاتا ہے, پھر جو سودے بازی ہو, جو کچھ یہ نظر سے شروع ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ بات کی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. عورت جس گھر کے اندر رہ رہی ہے نا, اپنی گھر کے اندر بھی اپنی نظر کا خیال رکھے کہ گھر میں کئی رشتہ دار آتے ہیں, مرد اپنی نظر نیچے رکھے, نظر کے ساتھ نظر ملا کے آہستہ آہستہ پھر آنکھ میں ٹھکا لگتا ہے, آہستہ آہستہ گناہ شروع ہو جاتا. پہلے دن ہی نظر نیچی رکھے, سیدھی سی بات ہے. مرد بھی اپنی نظر نیچے رکھے, عورت کو خاص کر کے کہے اور تیری شادی ہو گئی ہے, اللہ نے تجھے دو دینا تھا دے دیا, بس اب اپنے آپ کو نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنج کنج کے رکھو, بچا کے رکھو اپنے آپ کو, اور اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر کے رکھو تاکہ کسی کا کوئی چاکا, کوئی کسی کی نظر نہ پڑے, کسی کو موقع ہی نہ دو. اللہ پاک نے کہا کہ وہ نظر کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس سے کہ بدکاری کی طرف نظر انسان کو لے کے جاتی ہے. اور خاص کر کے گھر کے اندر اپنے دو ہاتھ اور چہرہ, اب یہ کس کس کو دکھا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ. اس کا خامد اس کے لیے, اس کا خامد اس کے کپڑے ہیں, اس کے اپنے کے لیے, اس کے لیے, عورت کے لیے. وہ دونوں میاں بھی ہیں, اللہ نے انہوں کو جو جن بات کی اجازت دیتی ہے اللہ نے دی ہے. إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. عورت کا جب بالغ ہو جائے تو اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ اس کا والد دیکھ سکتا ہے. یہ بات دھیان سے سنیں, اس کا سر نہیں دیکھ سکتا. اور لوگوں بات کو سمجھ لو, اللہ کا حکم ہے ننگے سارا عورت پھیر دیے گھر دے اندر, میرا ابا ہی ہے, اور ابا نہیں دیکھ سکتا سر, ابا صرف منہ دیکھ سکتا ہے, منہ دیکھ سکتا ہے اور ہاتھ دیکھ سکتا ہے, یہ دونوں. إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُولَتِهِنَّ. یا سورا جو ہے نا, یہ بھی اپنی بہو کا, یہ اس کا چہرہ ایسے دیکھ لے تو کوئی ایسی بات نہیں, ہاتھ دیکھ لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. أَوْ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ. یا عورت کے اس کے بچے بیٹے بے شک جوان ہو جائیں, یہ اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں. أَوْ أَبْنَاءِ بُولَتِهِنَّ. یا اپنے خامند کی دوسری بیوی میں سے جو بچے ہیں نا, وہ بچے بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, ہاتھ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہماری امی لگتی ہے. او اخوانہن. سکا بھائی, یہ بھی عورت کا چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتا ہے بس. او بنی اخوانہن. یا پرا کے بچے جو پتر ہیں پتریے, یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی پھوپھی کا چہرہ, اپنی پھوپھی کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں, پھوپھی آ رہی جی, پھوپھی آ جی. او بنی اخواتہن. یا بہن کے بچے جو ہیں جن کی وہ خالہ لگتی ہے, وہ خالہ کو اپنی خالہ کا اگر چہرہ ننگا ہے ان کے سامنے تو کوئی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. اور ہاتھ آگے اللہ پاک نے عجیب بات کی ہے, او نسائہن. اپنے عزیز دار جن کو تم جانتے ہو شریف لوگ, ان کی عورت. اور کوئی غیر عورت بھی مسلمان عورت کا منہ نہیں دیکھ سکتی, نہ ہاتھ دیکھ سکتی ہے, اپنی عورت دیکھ سکتی ہے, یہ یاد رکھنا. وہ غیر پتہ نہیں فاشا عورت ہے کس قسم کی, دیکھے گی گھر میں جا کے بچائے گی, نہیں یہ نہ دی نوں بڑی سونی ہے, نہیں ایک باری بیگ اپنے منڈے نو دس رہی ہے, انہوں دس رہی ہے, انہوں دس, جا کے غلط فہمیاں پیدا کرے گی, گندی عورت جو ہوگی. اس لیے غیر عورت سے بھی شریعت کہتی ہے کہ عورت پردہ کرے, غیر عورت سے. دھیان سے سنو میری بات کو. او نسائہن.
یا اپنی عورت جو دیکھ سکتی ہے غیر عورت نہیں دیکھ سکتی، او ما ملکت ایمانہن، یا گھر کے اندر ملازم جو غلام لونڈی ہیں کام کرنے والے، انہوں نے بار بار آنا ہے، ان کو اگر ان کے سامنے اگر چہرہ ننگا ہے، ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ ننگے ہیں تو کوئی بات نہیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا گھر کے اندر رشتہ داروں میں کوئی سائیں لوگ ہے، سائیں لوگ، ان پتہ ہی نہیں عورت کی ہوندی ہے مرد کی ہوندہ ہے کھانا کی پتہ نہیں، سائیں لوگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی لفظ چھڑیا نہیں. وہ سائیں لوگ ہے نا، اگر اس کے سامنے ہاتھ ننگا ہے چہرہ ننگا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ اللہ نے کہا وہ بھی ماں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچہ جس کو ابھی پتہ نہیں کہ عورت کیا ہوتی ہے مرد کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں، آج کل تو 5-5 سال کے بچوں کو اتنا کچھ پتہ ہے، ہمارے دادے کو نہیں سا پتہ. آپ یقین مانیے یہ نیٹ نے اور موبائل فون نے بچوں کو وہ کچھ بتا دیا پرانے حکیموں ڈاکٹروں کو نہیں پتا تھا، جن باتوں کا ان کو پتہ ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو چھوٹا بچہ جس کو پتہ نہیں نا کسی چیز کا، اللہ کہتا ہے اس کو بھی اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، اپنا ہاتھ دکھا سکتی ہے. لیکن یہ دکھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے بات کیا کہی، یہ دکھانے کے بعد وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت گھر میں رہتے ہوئے ایسی جوتی بھی نہیں وہ پہن سکتی جس سے اس کی آواز آئے، ٹپ 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 آواز آئے نہ. وہ اندر ٹپ ٹپ آواز کرتی ہے، باہر جو ہوتا ہے نا، باہر دیور نو پتہ لگ بھابی آ رہی ہے، وہ دل تے تھڑکتے بھی ٹھک ٹھک کر کے. کیوں بھابی اپنے آپ کو دکھاتی ہے؟ اللہ کہتا ہے لا یضربن بارجلہن، اپنا پیر بھی زمین تے نہ مارن، اس کی اڈی کی آواز بھی نہ آئے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بات کہی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، لوگو توبہ کر جاؤ، میں تو انہوں کہنا پہ توبہ کر جاؤ، اور تو توبہ کر لو، میں تو انہوں کہنا پہ توبہ کر لے ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر قیامت کے دن بچنا چاہتے ہو جہنم سے تو توبہ کر لو، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، آج سے جس کو مسئلہ سنے اس کے اوپر عمل شروع کر دیں. یہ بات یاد رکھیں، شریعت میں جو اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتے، وہ باپ ہے، وہ دادا ہے، وہ پردادا ہے، وہ پتر، اور جن کے ساتھ، اور ان کو بھی صرف اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ یہ وہ دیکھ سکتا ہے. سارے وجود کے باجی بھابی تیرے کپڑے کمال دینے بھائی بھابی دی جتی بڑی، یہ باتیں آگے نا اللہ سے ڈریں. اللہ تبارک و تعالیٰ شرم یہاں چاہتا ہے کہ عورت کی شادی ہوگی گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو، یہ اللہ کیوں کہتا ہے ان سے بچا؟ اس لیے کہ اللہ تمام قسم کے گناہ ہونے والوں سے بھی بچانا چاہتا ہے کہ مت نہ ہوئے کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی بن جائے اور گناہ ہی ہو جائے. عورتیں اللہ تجھے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نیک عورت پردے والی شریف عورت ہے، آپ نے فرمایا ساری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ فائدے کی چیزیں ہی ہیں. مکان بھی فائدے والا ہے، کوٹھی بھی فائدے والی، کار بھی فائدے والا ہے، کھانا بھی فائدے والا ہے. آپ نے فرمایا لیکن المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا میں سب سے بہترین چیز جو ہے اللہ کے نزدیک وہ نیک عورت ہے. کسی کو مل جائے، نیک عورت مل جائے، انہوں نماز واسطے اٹھا رہی، اٹھو چلو اٹھ جاؤ، ٹائم ہو گیا جے کافی، اٹھ جاؤ نماز، چلو جمعے تے جانا جے، میں تھوڑے کپڑے کر کے استری رکھ دیتے نے، بچیاں کا خیال رکھ رہی ہے تمہارے، اور تمہارے بچوں کو بھی جہنم سے بچا رہی ہے، تمہیں بھی جہنم سے بچا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا میں سب سے بہترین چیز ایک مسلمان کے لیے نیک عورت ہے. نیک اور عزت دار اور شرم و حیا والی اللہ کے نزدیک یہ بہترین مال، بہترین دولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت نیک رہنا چاہتی ہے
حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ اونہما کن اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے ان کی مدد کرنا میرے اوپر حق ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں ضرور ان کی مدد کروں گا۔ وہ 3 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نکاح اس وجہ سے کرتا ہے، یہ نکاح میرے رب کا حکم ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے بھائی، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا اس نیت سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ نکاح کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں شریعت میں، یہ نہیں بات کہنی جی منڈا جوان ہو گیا، پاٹن والا ہو گیا تو کیا بیاہ ادا کر دو، یہ بکواس اس قسم کی نہیں کرنی۔ اس لیے نکاح کرنا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے نکاح کا۔ فرمایا جو اللہ کا حکم سمجھ کے نکاح کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ اونہم حق علی اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا، وہ نیک پارسا ہوں گے، اللہ ان کو جو باعزت رہنا چاہتے ہیں، وہ بچی، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ ووٹی، وہ لاڑا، اللہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے رزق دیتا رہے گا۔ ان کے معاملات جو ہوں گے، ہو سکتا ہے زیادہ وہ چوپڑیاں روٹیاں نہ کھان، لیکن سکی روٹی ضرور کھان گے، بھوکے نہیں مرن گے کبھی۔ اللہ ان کی مدد کرے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ اس عورت کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایک کون سی عورت؟ فرمایا جو اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے اور اپنے خامد کے ساتھ خوش مزاج ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اب ہم نے نہ عورتوں کو مسجد میں لے کے آنا ہے، نہ ان کو شریعت کے مسئلے پتہ لگنا ہے۔ انہیں تو وڈیاں پہنا نا، وڈن پہنا ہے ہر وقت، اس کو پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس سے محبت کرتا ہے، جو اپنے خامد سے خوش مزاجی سے ملتی ہے۔ جب بھی بولا کیا چل بس مارو تے پراں چل، تینوں ہمیشہ کام ہی، ہر وقت یہ ایسے جانوروں کی طرح نہ اس کو پڑھتے رہنا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ اس عورت کو پسند کرتا ہے، نیک بھی ہو اور خامد کے ساتھ جی کر لے، جی اچھا جی، جی اچھا جی، جی اچھا جی کر کے زندگی گزارے۔ اور خاص کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے خامد سے محبت کرے۔ لوگوں میری بات سن لو، ایک عورت کی محبت جو ہے یہ ساری کی ساری اس کے خامد کے لیے، یاد رکھو، اس کے ناز نخرے اس کے خامد کے لیے ہیں۔ اس نے اگر میک اپ کرنا ہے یہ صرف خامد کے لیے، غیروں کے لیے نہیں، بازار والوں کے لیے نہیں، یہ شادی رشتہ داروں کو آنے جانے، اس کے خامد کے لیے اس کا میک اپ ہے، اس کے ناز ادائیں خامد کے لیے ہیں۔ ہنس سچ کے باتیں کرے اپنے خامد سے، جتنی بھی محبت کر سکتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا اپنے خامد سے محبت کرنے والی عورت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جدوں بولن گیاں خامد دے نال ایسا نہیں پی جان گیاں، بس نا جی میں پتہ نہیں کی ہو گیا، اور غیروں کے ساتھ جب بھی بات کریں گی بھابی بڑا سونا بول دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت پہ عمل کی توفیق دے۔ یہ بچوں کو بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک کون سی عورت اچھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا یاد رکھو، یہ شرم و حیا کے مسائل کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کوئی گھر میں اگر عورت اکیلی ہے، کوئی مرد اگر جائے وہ گھر کے اندر اکیلی ہو، غیر، فرمایا آپ اس گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو دیور اور جیٹھ، دیور اور جیٹھ، اے اللہ کے رسول یہ تو گھر میں کئی باری بھابی کلی ہوندی تے گھر ٹر جاندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الہم و موت، فرمایا دیور تو ہوتا ہی موت ہے عورت کے لیے۔ یہ لفظ سن لو، یہ دیور موت ہوتا ہے، موت۔ بھابی دے نال ہی ہولی 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 چل پھر چل بھابی، پھر بھابی بھابی ہو گئی نہ۔ فرمایا دیور جو ہے نا، دیور اور جیٹھ، ان کے ساتھ صحیح طریقے پردے کے ساتھ بات کرے، مناسب بات کرے، صحیح طریقے کی بات کر کے چل بھائی چلو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی،
فرمایا نیک عورت ہے نا, جو نیک عورت خامد گھر میں نہیں. یہ سنیں بات. فرمایا خوش بخت انسان پتہ ہے کون ہے؟ خوش بخت انسان, اچھی قسمت والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش بخت انسان وہ ہے کہ گھر سے باہر ہو اور باہر جس جگہ بھی ہے, ملک سے باہر ہے بے شک, جس جگہ اس کو پتہ ہے کہ میری عورت پیچھے نیک ہے. جس عورت کے بارے میں خامن نو تڑکا ہی پتہ نہیں کرنا گل کردی ہونی پئی, پتہ نہیں سویر دی فون تے کہڑے پیو نہ گل کردی ہے, پتہ نہیں وہ کی گل ہے کنوں ملدی ہے. یہ بدبخت انسان ہے, وہ دنیا میں بدبخت انسان ہے. یہ خوش بخت انسان, یہ اس کو پتہ ہو دنیا کے آخری کونے میں چلا جائے, اس کو پتہ ہو کہ میری بیوی جو ہے نا پردے والی, شرم حیا والی ہے, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ خوش بختی کی علامت ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر خامد گھر میں نہیں, وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے, اللہ کہتا ہے کیا اس عورت کو کیسے رہنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھیں حضرت اسماء. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آئیں تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خوشبو وغیرہ لگی ہوئی ہے, ہلکا ہلکا میک اپ ہے. آپ نے فرمایا اسماء تیرا خامد کتنے وے؟ کہنے لگی وہ تو گیا ہوا ہے جہاد پہ یا کسی. فرمایا افسوس کی بات ہے, خامد گھر میں نہ ہو تو عورت کو میک اپ کرنا حرام ہے. کہ میک اپ تو عورت کا مرد کے لیے ہوتا ہے, کس کو دکھا رہی ہے؟ اب ساڈے تے پتہ کی ٹھہر جانی, میں تیرے نال بازار جانا ہے, مینوں کریم لا لین دے, سرخی پاؤڈر لا لین دے, مینوں تبت کریم لا کے منہ دھوتا کہ میں اُنی ہاں. اور بازار والے جو ہیں یاد رکھو ان کے لیے میک اپ نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ اپنی بہن کو کہہ رہی کہ میری بہن خامد گھر میں نہ ہو تو میک اپ کرنا عورت کے لیے حرام ہوتا ہے. وہ کس کو دکھا رہی ہے بعد میں؟ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی غیر بندہ آیا ہے, اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. شادی شدہ عورتیں پاک باز رہنا. اگر کوئی باہر بندہ آیا, اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بات کیسے کرنی ہے؟ قرآن کے لفظ, قرآن کے فلا تخضعن بالقول. آپ نے اندر سے اس کو کوئی پیغام دینا ہے یا اس نے کوئی بات سننی ہے یا کرنی ہے, اپنی بات میں لوچ اور مٹھاس نہ پیدا کرنا, میٹھی میٹھی ملائم گل نہ کرنا. یہ بات دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دیکھو, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کیا پتہ ہے کہ وہ بندہ پہلے ہی بے ایمان اس قسم کا ہے, وہ کوئی ایسی امید نہ لگا لے کہ یار اس گھر جانے اب کمال دی گل, مزہ ہوندا گل کرن دا. سیدھی وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, سیدھی بات کرو جس میں کوئی لوچ نہ ہو, کوئی ملائمی نہ ہو بعد میں آنے والے بندے کے ساتھ. میں نے آپ کو 10-12 سال ہو گئے یہ بات سنائی تھی. ہمارا ایک دوست تھا 10ویں میں پڑھتا تھا, تو وہ جو دوست تھا نا وہ گھر کے سارے نا پڑھے لکھے لوگ تھے, دیندار لوگ تھے. ایک دن میں دوست سے ملنے گیا, یہ بات یاد رکھنا بلکہ آگے سنانا بے شک. میں نے دروازہ ان کا کھٹکھٹایا, اس وقت بیل نہیں لگی ہوئی تھی, دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے مومن جو بچیوں کی جن کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے کیسے بولتی ہیں, وہ عورت آئی ہے اندر سے, کوئی مجھے نہیں پتا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے وہ عورت آ گئی, اس نے کہا آپ کون ہیں, کس سے ملنا ہے, کیا کام ہے. اب دیکھو, اب میں کیا باجی جو بھی ہے
میرا نام اسلم ہے تے میں فلانے نو ملنا ہے تے میں ذاتی کام میں. اس نے اندر سے کہا وہ پتہ نہیں کہاں گئے, بتا کے بھی نہیں آئے کب آئے, پھر آنا السلام علیکم, چل دروازہ بند. یہ میٹھی میٹھی بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ باہر بندہ آتا ہے دروازہ سارا کھولتی ہیں, سامنے کھڑی ہے جی, بلکہ اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی, جی آپ کہاں سے آئے ہیں, کدھر سے آئے ہیں, آپ نے سوٹ بڑا اچھا پہنا ہوا ہے, آپ پھر کب اچھا آئے ہیں, بھائی گھر میں نہیں آئے ہیں, آپ چائے پی کے جائیں, اور تم مامی لگتی ہے اس کی, چائے پی کے جائیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا, سیدھی ٹوک بات کرو, کون ہے, کس سے ملنا ہے, کیا کام ہے, وہ گھر میں نہیں ہے, بتا کے نہیں آئے, پتہ نہیں کب آئیں گے, چلو السلام علیکم. میں نے کہا واقعی ماشاء اللہ, لگتا ہے یہ دیندار, یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جانتے ہیں. اور اگر گھر کے اندر اور کوئی غیر مرد جلدی اپنی زبردستی آ جائے, پھر حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک عورت گھر میں اکیلی تھی, ایک مرد تھا وہ چھرا لے کے نا گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ اندر بڑھ گیا, بچی اکلی تھی, اس نے کہا میں تینوں چھڈنا نہیں, بدکار آدمی تھا, وہ بیچاری نہ ڈر گئی, اتنا بڑا چھرا تھا اس کے ہاتھ میں. حدیث میں آتا ہے کہ اس بچی کہنے لگی چل جو تو کہنا میں, اس نے آرام نہ چھرا رکھیا, اس کے قریب جانے لگا, بچی نے چھرا پھڑ کے وہ سیدھا وہ ٹیڈے چ ماریا, 3-4 مار کے قتل کر کے تون الگ کر دی. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا, فرمایا یہ قانون ہے, ایک مسلمان بچی اپنی عزت بچاتی ہوئی 100 بندے کو بھی قتل کر لے, اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. ایک مسلمان بچی اپنی عزت کا خیال رکھے, ایسے نہیں جی کار اندر آئے میں چپ کر گئی پھر اور کو پستول سی اور مر جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون ارضہ فہو شہید, اگر کوئی عورت اپنی عزت بچاتی ہوئی مر جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کو شہید کا رتبہ دیا جائے. عورت کو اپنے آپ کے وجود کا خیال رکھنا چاہیے, کسی قسم کا بھی کوئی خامد کو شک نہ پیدا ہو, کوئی ایسی حرکت, ایسے کپڑے, ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ پردے والی عورتیں کیسی ہوتی ہیں کہ میں چھوٹی سی بات سناتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی, یہ بیمار تھیں تو ان کے پاس حضرت اسماء بنت امیس آئی ہوئی تھیں. یہ کہنے لگیں اسماء جس وقت کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کو نہلاتے ہیں نا, میں یہ چاہتی ہوں مجھے نہلانے والے تھوڑے سے تھوڑے ہوں, زیادہ نہلائیں بھی نہ, اگر 4 نہلا سکتے ہیں تو 5واں نہ ہو, اگر 3 ہے تو 4تھا نہ ہو, اگر 2 نہلا سکتے ہیں تو 3را نہ ہو. اپنی عزت کا اتنا خیال کہ فاطمہ یہ کہہ رہی ہے میں فوت ہو جاؤں تو زیادہ بندے نہ ہوں, زیادہ عورتیں, کوئی زیادہ ایک بھی زیادہ عورت نہ ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑی خاص عورت تھی نبی علیہ السلام کے دور میں, پلیمانس, اس کا قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. حضرت فاطمہ کو نہلا رہے تھے, جب فوت ہو گئی دروازہ کھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے, نے کہا میں یہ ہوں. کہا فاطمہ نے کہا ہے کہ چاہے کوئی بھی عورت ہو مجھے نہلانے والے زیادہ نہ ہوں. یہ مسلمان عورت جو ہے, حدیث کے اندر ایک حضرت فاطمہ کا ہی آتا ہے, یہ بیمار سی تو کہنے لگیں جس وقت عورت کو کفنایا جاتا ہے نا, کفن اس کو دیا جاتا ہے, رکھ کے پھر اس کو چارپائی پہ رکھتے ہیں تو عورت اور مرد کے وجود کا کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے, یہ عورت کا جنازہ. یہ حضرت اسماء کو کہہ رہی تھیں حضرت فاطمہ, اسماء میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے وجود کا پتہ فوت ہوئی کا بھی کسی کو نہ پتہ چلے کہ یہ عورت کا جنازہ. کہنے لگی اچھا کیسے کرو گے؟ حضرت اسماء کہنے لگی کہ میں حبشہ میں تھی, حبشہ میں میں نے دیکھا تھا کہ عورت جب فوت ہوتی اس کو کفن دیتے, کفن کے بعد درخت کی ٹانیاں توڑ کے نا اس کے اوپر ٹیر لگا دیتے, سارا ٹیر لگا کے ٹیر کے اوپر پھر کپڑا دیتے تھے, وہ گول سارا بن جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی
مسکرانے لگی، اور شکر ہے فاطمہ تو فوت بھی ہو تیرا پتہ نہ چلے کسی کو، یہ مرد ہے کہ عورت؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مردوں کو شرم حیا دے اور ہماری عورتوں کو بھی شرم حیا دے، اللہ کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں نیک بنائے۔ اور آج میں یہ مسجد جو اماں زہرا کے نام کی ہے، ان کے بارے میں سارا خاندان جانتا کہ بڑی پردے والی عورت تھی۔ یہ جو مسجد میں بیٹھے یہ ہماری اماں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔